اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا۔ طه ہم نے تم پر قرآن پاک اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے۔ الحمدللہ سورہ طٰہٰ کا آغاز ہو رہا ہے اور اس سورت کے اندر 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ سورہ طٰہٰ یہ مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے، اور آپ سے میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 2 قسم کی صورتیں ہیں، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے۔ یعنی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے۔ 88 صورتیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل فرمائیں، اور 26 صورتیں اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نازل فرمائیں۔ مکی زندگی چونکہ زیادہ ہے، 13 سال ہے، اس لیے زیادہ صورتیں نازل ہوئیں، اور مدنی زندگی 10 سال ہے، وہاں جو ہے کم صورتیں نازل ہوئیں۔ مکے میں نازل ہونے والی صورتیں طویل ہے، لمبی لمبی صورتیں ہیں، اور مدنی زندگی میں بھی بہت ساری صورتیں نازل ہوئی ہیں جو طویل بھی ہے اور مختصر بھی ہے۔ تو یہ صورت مکے کے اندر ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، تو نبی بنانے کے چند سالوں کے بعد یہ صورت شریفہ نازل ہوئی مکے کے اندر۔ اور یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب مسلمانوں کی تعداد بالکل مختصر تھی، یہاں تک کہ 40 کی تعداد بھی نہیں ہوئی تھی، 40 سے بھی کم تعداد تھی، اس وقت یہ سورۃ شریفہ نازل ہوئی۔ اس سورۃ شریفہ کی فضیلت میں ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے، روئے زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو فرشتوں کے سامنے اور سورہ یاسین کو، سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ، یہ دونوں سورتیں آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تلاوت کی۔ جب اس سورت کو تلاوت کی گئی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ کتنی خوش قسمت وہ امت ہوگی جس کے اوپر یہ سورت نازل کی جائے گی، وہ امت کتنی خوش قسمت ہوگی جس کے اوپر یہ سورت نازل کی جائے گی، اور زبان کتنی مبارک ہوگی جو اس سورہ شریفہ کی تلاوت کرے گی، اور وہ سینہ کتنا مبارک ہوگا جس سینے کے اندر یہ سورہ شریفہ محفوظ ہوگی۔ تو تلاوت کرے گی وہ زبان بھی مبارک ہوگی، اور سینے کے اندر محفوظ کریں گے جو لوگ وہ سینہ بھی مبارک ہوگا، اور جس امت کے اوپر یہ سورت نازل کی جائے گی وہ امت بھی کتنی بہترین امت ہوگی۔ تو ایک روایت یہ بیان کی گئی ہے۔ اس سورہ شریفہ کی اہمیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی سورہ شریفہ کو سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ تمام مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا۔ اس لیے میں بیان کرتا ہوں آپ کو کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 39 تھی۔ کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا بیٹھ کر کہ روز بروز اسلام کو ترقی ہو رہا ہے، اسلام کے اندر اضافہ ہو رہا، اسلام کے ماننے والوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا، تو اس اسلام کو جو لے کر کے آیا ہے اسی کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اسی کو ختم کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کفار مکہ نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ کون آدمی بہادر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بالکل جوان تھے
اور پہلوان آدمی تھے، طاقتور پہلوان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، مجمع کے اندر اٹھ کر کے کہا یہ کام میں کروں گا، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مجمع سے اٹھے اور تلوار لی، اور تلوار لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ راستے میں ایک صحابی ہے جس کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ ہے، بعض لوگوں نے دوسرا نام بھی لکھا ہے۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر فاروق کا تیور دیکھا تو دیکھ کر کے کہا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس آدمی کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے مکہ کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا ہے، اختلاف اور انتشار پیدا کر دیا ہے، ماں باپ کے اندر، بھائی بہن کے اندر، باپ بیٹے کے اندر اختلاف پیدا کر دیا، شوہر بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا ہے، اس کو آج میں ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے ایسا کام کیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قتل کیا، تو کیا اس کے قبیلے کے لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ بنو ہاشم، بنو زہرہ کیا خاموش بیٹھیں گے؟ وہ تم سے قتل کر کے ان کا بدلہ نہیں لیں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں آ گئے اور کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، تم بھی صحابی ہو گئے ہو، تم نے بھی اپنے باپ داداؤں کے دین کو ترک کر دیا ہے۔ تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ ہاں جو کچھ کرنا کر لو، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں کہا لا، پہلے تیرا ہی قصہ تمام کر دیتا ہوں، بعد میں اس سے میں نپٹوں گا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سوتی اور قتل کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے تو مجھ کو کیا قتل کرے گا؟ تو اپنے بھائی بہن اور بہنوئی کا جا کر کے پتہ کر، ان کی خبر لے، تمہارے گھر کے اندر دین آ گیا ہے، تمہارے بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور تمہارے بہن بہنوئی نے تمہارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تو مجھ کو کیا قتل کرے گا؟ جا کر کے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی سکتے میں آ گئے اور حیران پریشان وہاں ذرا دیر کھڑے ہو کر کے سوچتے رہے۔ اس کے بعد غصے میں اپنی بہن کے پاس آئے، دروازہ بند تھا، گھر کے اندر حضرت خباب جس کا ذکر کل آیا، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن اور بہنوئی کو سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ بنت خطاب، ہمارے نبی کی بیٹی کا بھی نام بھی فاطمہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام بھی فاطمہ ہے۔ تو فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب بن عرس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں مل کر کے قرآن کی تعلیم آپس میں حاصل کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، تینوں نے محسوس کر لیا کہ حضرت عمر فاروق تشریف لائے ہیں۔ دروازہ کھولا اور قرآن پاک جو سورت جس صحیفے پر درج تھی اس کاغذ کو چھپا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے نہایت غصے میں، طیش میں، اور آ کر کے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت خباب تو چھپ گئے تھے ڈر کے مارے، لیکن حضرت سعید بن زید کا گریبان پکڑا اور پکڑ کر کے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے، نہیں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو ترک کر دیا ہے اور تم لوگ بھی نئے دین کے اندر داخل ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ بہادر آدمی تھے، نہایت ہی پہلوان تھے، جثہ اور جسم بڑا طویل تھا، بہنوئی کو پکڑ کر کے گرایا اور گرا کر کے مارنا شروع کر دیا۔ بہن جب بچانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی تماچا مارا، بہن کے چہرے سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہن بچانے آئی تو بہن کو بھی مارا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خون سے چہرہ ان کا لبریز ہو گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے رہے۔ اسی درمیان میں بہن نے کہا کہ اے عمر، نہایت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ کہا، اور ایمان کا یہ خاصہ ہے کہ جب آدمی کے اندر ایمان آتا ہے تو اس کے اندر ہمت اور جرت بھی آ جاتی ہے،
بزدلی اس کے اندر نہیں رہتی۔ تو بہن نے کہا کہ اے عمر، کیا تو اس لیے ہم لوگوں کو مارتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس نبی کے اوپر ایمان قبول کر لیا ہے، اللہ کو ایک مان لیا ہے، بتوں کی عبادت چھوڑ دی ہے، معبودان باطلہ کو ہم لوگوں نے ترک کر دیا ہے، اس لیے تو مارتا ہے؟ اگر تو اس لیے مارتا ہے تو خدا کی قسم، جس باپ کا خون تیرے جسم کے اندر جوش مار رہا ہے اور جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے، اسی باپ کا خون میرے جسم کے اندر بھی ہے، اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا ہے، تیرا جو دل چاہے تو کر دے۔ جب بہن نے یہ بات کہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے کیا کہنے لگے کہ اے میری بہن، تم کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ مجھ کو۔ بہن بھی سمجھ گئی شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کچھ نرم پڑ گیا، تو بہن نے کہا کہ وہ صحیفہ نجس آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کو چھو نہیں سکتا، اگر تم کو پڑھنا ہے اور اگر تم کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تم جا کر کے غسل کرو۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمان قبول کرنے کا ارادہ پیدا ہو گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد وہ سورہ شریفہ جس کاغذ کے اندر لکھی ہوئی تھی وہ سورہ شریفہ تلاوت کی۔ پڑھے لکھے آدمی تھے، دانا اور ہوشیار تھے، پڑھتے ہی جب اس آیت کریمہ پر وہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جو اسی صورت کے اندر آیت ہے، جب اس آیت پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہا کیا صورت ہے اور اللہ کا کیا کلام ہے، اس کے اندر کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے۔ یہ سن کر کے متاثر ہو کر کے کہنے لگے مجھ کو بھی اس کے پاس لے کر کے چلو جس کے اوپر یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، مجھ کو بھی اس کی خدمت میں لے کر کے چلو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت خباب جو اب تک چھپے ہوئے تھے نکلے اور نکل کر کے کہنے لگے کہ اے عمر، تم کو مبارک ہو، کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے میں سے جو تم کو پسند ہو، آپ اس کو ایمان کی دولت نصیب فرما کر کے اسلام کو تقویت پہنچائیے، اسلام کو تقویت پہنچائیے، طاقت پہنچائیے۔ اے عمر مبارک ہو، تمہارے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دروازے پر جب دستک دی، سوراخ سے جب دیکھا گیا، صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، اس کا مزاج بالکل بدلا ہوا ہے، ان کے غصے سے، ان کے جذبات سے، ان کی طاقت سے، قوت سے مسلمان واقف تھے کہ مسلمانوں کو بہت یہ مارتا ہے، مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے، تو ڈر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلوان آدمی تھے، وہ بھی بہادر آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں دروازہ جا کر کے کھولتا ہوں، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے عمر تو ٹھیک ہے، اور اگر کسی ارادے بد سے آیا ہے، بری نیت سے آیا ہے، تو اس کی تلوار ہوگی، اسی کی گردن ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے دروازہ کھولا، اتنی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے آئے، اور آ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑا، اور گریبان پکڑ کر کے جھٹکا دیا اور کہا اے عمر، کب تک ظلمت و تاریکی میں بھٹکتا رہے گا، کب تک اسلام کو جو ہے قبول نہیں کرے گا؟ کیا تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا جب تو سمجھے گا؟ اللہ کا عذاب جب آئے گا، اللہ کے عذاب کا تو انتظار کر رہا ہے، تو دین کو، اسلام کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی غلامی اختیار کرنے آیا ہوں، آپ مجھ کو کلمہ پڑھا کر کے دامن اسلام میں داخل کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھا کر کے اسلام کے اندر داخل کیا، اور مسلمانوں کے اندر اتنا جوش پیدا ہوا، مسلمانوں کے اندر اتنا جوش پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور نعرہ تکبیر کے اوپر جو مسلمانوں نے جواب دیا، مکہ کی تمام پہاڑیاں اس آواز کو سن کر کے گونجنے لگی، اور مکہ کے لوگ جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حضرت عمر فاروق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک
لا کر کے پیش کرے گا، اور وہ بہادر آدمی ہے، وہ کام کر سکتا ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اس انتظار میں تھے کہ کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خبر ملے کہ ہم لوگ خوشیاں منائیں، جشن منائیں، ناچ گانا شروع کریں۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 آدمی، یہ خود 40واں ان کا نمبر تھا مسلمانوں میں، 40 آدمی کو لے کر کے، سب کو لے کر کے خانہ کعبہ کے اندر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کفار اور مشرکین تو کفر کے باوجود، شرک کے پجاری خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کریں، اور ہم لوگ حق پر ہونے کے باوجود چھپ چھپ کر کے نماز پڑھیں، چھپ چھپ کر کے اللہ کی عبادت کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اسی وقت مسلمانوں کو لے کر کے خانہ کعبہ آئے اور کفار کے سامنے اعلان کیا کہ جو جس کا جی چاہے کر لے، آج عمر مسلمان ہو چکا ہے اور مسلمان کا ساتھ دے گا، جس کو جو کرنا ہے کر لے۔ چنانچہ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسلمانوں نے اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر کھلا نماز ادا کی مسلمانوں نے، اور اسی وقت سے اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، کفار کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ چونکہ یہ واقعہ مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور خود یہ کتاب جو آپ کے سامنے ابھی رکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ سورہ طٰہٰ کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے مسلمانوں میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کا جو واقعہ اسلام قبول کرنے کا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے سے ایمان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا اور مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہوتا کہ ان کی خاص طور پر ان کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، عمر فاروق کو اسلام کی دولت سے نواز کر کے، اسلام قبول کروا کر کے اسلام کو تقویت دیجیے۔ اب تک تو مسلمان چھپ چھپ کر کے عبادت کر رہے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر مسلمان چھپ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اسی وقت سے مسلمان کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے لگے۔ کفار اور مشرکین کی ہمتیں پست ہو گئیں اور اسلام کو سربلندی عطا ہوئی اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ اسی وقت سے اسلام کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ انشاءاللہ سورہ طٰہٰ کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ یہ واقعہ چونکہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔